کیا عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پر کئی دفعہ عورت کا مردوں کی امامت کرتے ہوئے تصویر دیکھنے کو ملی، مگر تسنا بھری اس دنیا میں اس قسم کی چیزوں پر اعتبار مشکل سے ہوتا ہے۔ البتہ دو مواقع پر خبروں کے مطابق عورتوں کا مردوں کی امامت کا معاملہ سامنے آیا اور اس پر عالم اسلام کی جانب سے سخت نقد و تبصرہ بھی کیا گیا۔ پہلا موقع جب افریقہ نژاد نو مسلمان ڈاکٹر امینا ودود نے نیو یارک میں 100 سے زائد لوگوں کی امامت کرائی، جس میں مرد و عورت اور بچے شامل تھے۔ دوسرا موقع جب کینیڈا میں راہیل رازا نامی عورت نے آکسفورڈ سٹی کے ایک اسلامی مرکز میں نماز جمعہ پڑھائی، اس میں بھی عورتوں اور مرد شامل تھے۔ ابھی اخبارات کی سرخیوں میں ایک تیسرا موقع سامنے آیا ہے جب کسی مسلم خاتون نے مردوں کی امامت کرائی۔ خبروں کے مطابق قرآن و سنت سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری 34 سالہ مسلم خاتون جمیتا نے کیرلا کے مسلم اکثریتی ضلع میں عورت اور مردوں کی نماز جمعہ میں امامت کرائی، جس میں عورت اور مرد کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ جمیتا نے جس طرح اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مساوات کی تعلیم دیتا ہے اور عورتوں کو کہیں بھی امامت کرنے سے نہیں روکا۔ کچھ ایسی ہی بات ڈاکٹر امینا ودود نے بھی اپنے انٹرویو میں کہی۔ گویا کہ عورت کی امامت کرنے کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ عورت اور مرد میں مساوات پایا جاتا ہے اور اسلام نے عورتوں کو امامت کرنے سے نہیں روکا۔ اس مسئلے کی وضاحت سے قبل یہ بات جان لی جائے کہ عورتوں کا فتنہ دنیا میں سب سے بھیانک اور غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ جب کوئی فتنہ عورت جنم دے یا کوئی عورت کا فتنہ پھیلائے تو اس فتنے کے ذریعے آنے والی تباہی کو روک پانا مشکل ترین امر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر کا فرمان ہے، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کے حقوق اور اختیارات کی رعایت کی ہے، مگر جس طرح اللہ نے عورت کی جسمانی ساخت اور بعض فطری اوصاف مردوں سے جداگانہ رکھے ہیں، اسی طرح عبادات و احکام سے لے کر حقوق و معاملات تک بعض مسائل میں فرق رکھا ہے جو ان کے شایان شان ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نعرہ لگاتے ہیں، اسلام دین مساوات ہے، جبکہ اصل نعرہ ہونا چاہیے، اسلام دین عدل ہے۔ جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، عورت و مرد میں بعض چیزوں میں مساوات ہے اور بعض چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے مکمل مساوات کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور جہاں تک روشن خیال مغرب زدہ لوگوں کا خیال ہے کہ عورت و مرد میں ہر قسم کی برابری ہو، عورت خود مختار ہو، عورت سربراہ ہو، عورت ہر محکمہ، تنظیم، ادارہ اور جماعت میں موجود ہو، ہر کام میں مردوں کی طرح عورتوں کی نصب شامل ہو، یہ ایک غیر فطری سوچ ہے۔ دنیا میں شراب و کباب، رقص و سرور، اباجیت پسندی، فحاشی اور عریانیت اور خواہشات کا ننگا ناچ سب اسی سوچ کی دین ہے۔ سربراہی صرف مردوں کا حق ہے، لہٰذا کوئی عورت ملک و قوم کی سربراہ یا مردوں کا قائد و رہنما نہیں ہو سکتی۔ گواہی میں 2 عورت 1 مرد کے قائم مقام ہے، میراث میں مردوں کے آدھا ہے، عورت مکمل پردہ اور مرد کے لیے صرف ناف سے گھٹنا تک ستر ہے۔ مرد بیک وقت 4 شادی کر سکتا ہے، مگر عورت ایک وقت میں صرف ایک مرد کی زوجیت میں رہے گی۔ عورت کے لیے ریشم اور سونا حلال ہے اور یہی چیز مردوں پر حرام ہے۔ عورت پر جمعہ نماز فرض نہیں،
نہ ہی جماعت سے مسجد حاضر ہونا لازم ہے، بلکہ اس کی افضل نماز گھر میں ہے۔ ان سارے فرقوں کے ساتھ مرد و زن میں عبادات و معاملات کے بہت سی چیزوں میں مساوات پایا جاتا ہے، مثلا وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان میں صرف بعض احکام میں فرق ہے اور اکثر چیزیں مماثل ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس آیت کو نکال دینا۔ ترجمہ: اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ عورت اور مرد میں مکمل مساوات نہیں ہے۔ یہی فطرت ہے۔ جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اور ساری دنیا مل کر بھی جتنی طاقت لگا لے، عورت اور مرد میں مکمل یکسانیت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ حیض عورت کو ہی آئے گا، مرد کو نہیں۔ بچہ عورت ہی پیدا کرے گی، مرد نہیں۔ حمل عورت کا خاصہ ہے، مرد کا نہیں، اور ساخت کا جو فرق ہے اپنی جگہ مسلم ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان اس فرق کو ختم نہیں کر سکتا۔ مغربی ممالک میں مساوات کے علمبرداروں نے کتنے مردوں کو داڑھی اگنے سے روک لیا، یا کتنی عورتوں کے چہرے پر داڑھی کے بال اگا لیے۔ کس چیز میں مساوات قائم کریں گے؟ مر جائیں گے مگر فطرت کو نہیں بدل سکتے۔ اور جو سکون ازدواجی زندگی میں مرد کو عورت سے ہے، اسی سبب ہے کہ مرد مرد ہے اور عورت عورت۔ ہم جنس پرستی سوائے جنون اور پاگل پن کے اور کچھ نہیں۔ یہ بات نصوص سے ثابت ہے کہ ایک عورت دوسری عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے، خواہ فرض ہو یا نفل، مگر کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی بھی امامت نہیں کر سکتی۔ تو اجنبی عورت اجنبی مرد کی کہاں سے امامت کر سکتی ہے؟ مرد ہی عورتوں کا سربراہ ہے، اور جس طرح دنیاوی معاملات میں عورت مرد کا سربراہ نہیں ہو سکتی، اسی طرح نماز میں بھی وہ امام و پیشوا نہیں بن سکتی۔ مسجد میں عورتوں کی حاضری صرف مقتدی کی حیثیت سے ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے الگ سے کوئی مسجد قائم نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں حاضری کے مزید اصول یہ ہیں کہ جن سے فتنے کا اندیشہ ہو وہ عورتوں کے لیے ممنوع ہے، مثلا عطر لگانا، آواز نکالنا، حتیٰ کہ امام کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے آواز نہیں نکالنا، بلکہ ایک ہاتھ دوسرے پر مارنا، عورتوں کا اول صف میں ہونا شر اور آخری صف میں ہونا عورتوں کا اول صف میں ہونا شر اور آخری صف میں ہونا خیر ہے۔ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، یہی حکم الہی اور فرمان نبوی ہے۔ اس پر 14 صدیوں سے مسلمانوں کا عمل رہا ہے۔ جو لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور مساوات کا بہانہ بنا کر عورتوں کے ذریعے دین اسلام میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت توقیفی معاملہ ہے، اس کے کرنے کی دلیل چاہیے، نہ کہ نہ کرنے کی۔ اگر شریعت اسلامیہ نے عورت کو صریح لفظوں میں مردوں کی امامت کرانے سے منع نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اسلام کی واضح تعلیمات سے روشن و عیاں ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔
اس کے لیے صرف ایک حدیث کافی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: خاص طریقے سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارنا عورتوں کے لیے، اس کا ترجمہ یہ ہے: تصفیق، خاص طریقے سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارنا عورتوں کے لیے ہے، اور تسبیح سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ عورت مردوں کی موجودگی میں نماز میں آواز نہیں نکال سکتی۔ امام کو غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے جب عورت معمولی سی آواز نہیں نکال سکتی تو مکمل نماز کی امامت کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ امامت کا معاملہ خالص مسلمانوں کا ہے اور غیر مسلموں سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں، اور سارے فقہی علماء بشمول ائمہ سلف و خلف سبھی اس بات پر اجماع ہیں کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ پھر کس قسم کے مسلمان عورتوں کے ذریعے ایسا فتنہ پھیلاتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی مذہب نہیں، یا یہ عورتیں خود ہی غیروں کے فتنہ سامانیوں کا شکار ہو رہی ہیں؟ اللہ کی پناہ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع شرح المذہب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے عورتوں کا مردوں کی امامت پر ممانعت سے متعلق ضعیف حدیث کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے کہ کسی عورت کے پیچھے بچے اور بالغ مرد کی نماز جائز نہیں۔ آگے لکھتے ہیں: خواہ ممانعت عورت کی امامت مردوں کے لیے فرض نماز سے متعلق ہو، یا تراویح سے متعلق ہو، یا سارے نوافل سے، یہی ہمارا مذہب ہے اور سلف و خلف میں سے جمہور علماء کا، اور بہقی نے، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہا اپنے قوم کے عورتوں کی امامت کراتی تھیں۔ اس سے دلیل پکڑی جاتی ہے کہ ان کی امامت میں محلے کے مرد اور مؤذن بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ غلط بیانی ہے۔ ابو داؤد میں صراحت نہیں ہے، مگر دار قطنی میں نساء کا لفظ وارد ہے کہ ام ورقہ عورتوں کی امامت کراتی تھیں۔ اس میں کوئی مرد شامل نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ مؤذن بھی نہیں۔